آپ کا جو طالب علمی کا زمانہ ہے وہ بڑا بھرپور زمانہ تھا، مخالفتیں بھی تھیں، محبتیں بھی تھیں، عداوتیں بھی تھیں، دوستیاں بھی تھیں۔ یہ جو آج کلچر ہے کہ جب سیاسی اختلاف آپ کا ہے، خواہ آپ طالب علم کے طور پر، صحافی کے طور پر، سیاستدان کے طور پر، سیاسی ورکر کے طور پر، وہ ایک دشمنی کا روپ دھار لیتا ہے، بول چال بند ہو جاتی ہے، تلخی ہو جاتی ہے۔ کیا اس دور میں بھی ایسا تھا یا دوستی اور مخالفت ساتھ ساتھ چلتی تھی؟ میرا خیال ہے دوستی تو بہت ساتھ ساتھ چلتی تھی، کیونکہ آپ اکٹھے رہ کے چاہے کتنا ہی ایک دوسرے سے نالا رہیں یا اختلاف رائے رکھیں، لیکن اکٹھے رہنے سے جو آپ کی ایک مانوس ہو جاتے ہیں یا انسیت ہوتی ہے، وہ اگر اس وقت پورا رنگ نہ بھی جمائے تو باقی زندگی میں وہ آپ کو ہانٹ کرتی رہتی ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے وقت میں ہمارے جو نظریاتی مخالف تھے، اس وقت ذرا فرق قسم کی چیزیں تھیں۔ میں تو بلکہ بڑے ایڈمائر کرتا ہوں اس زمانے میں کہ ایک چیز جو قدر مشترک تھی ہمارے مخالفین میں، چاہے وہ جو کمیونزم لانا چاہتے تھے یا جو اسلام لانا چاہتے تھے، کہ وہ اینڈ آف دا ڈے وہ ایک سیلف لیس کام تھا، ایک آئیڈیلزم تھا اس کے اندر۔ ویسے بھی سیاست جو ہے ایک آئیڈیلزم کا کام ہے، وہ تو موجودہ جو سیاست ہے وہ پوری کی پوری منتقل ہو گئی ہے ایک عام ایسی سیاسی جماعتوں میں جو نظریات سے نہیں اٹھی ہوئی، ایک پریگمیٹزم پہ بنی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے میں مس کرتا ہوں اس طرح کی سیاست کو۔ کیا اختلاف ہیں تو اس میں یا جو فیوڈ ہے اندر ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس کی سختی شاید اس سے تھوڑی زیادہ ہو، لیکن جو ڈیزاسٹر ہے کہ اس کے اندر ایک آئیڈیلزم نہیں ہے یا ایک وہ کریکٹر نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کی ایک یوٹیوب سیریز میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک ٹرم آپ ایک کریکٹر کرتے ہیں، بغل گیروی صاحب، غالباً علامہ بغل گیروی صاحب۔ یہ کہاں سے آمد ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ جب ہم نے شروع کیا لاہور ٹی وی، پاکستان کا پہلا سوشل میڈیا ٹی وی چینل بنا کے، اور اس وقت تو مذاق ہی کر رہے تھے سارے دوست کہ یار یہ کیا ہے، اور میری چونکہ اسٹڈی تھی، مجھے پتہ تھا کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے ڈومینیٹ کر جائے گا سب کو، تو ہم نے شروع کر دیا پہلے ہی۔ تو میرے جو بچے تھے نا، یہ ایک شامیر ہے ابھی تو، وہ جو پاکستان کے جو بیسٹ 2-4 یوٹیوبر ہیں ان میں سے چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو اس نے پرینکس کرنے اور وہ مجھے پسند نہ آنے بزرگوں کے ساتھ، خواتین پہ، اور میں نے اس سے روکنا کہ یار یہ تجھے کوئی مارے گا یا کٹ کھا کے آتے ہو، یا بچوں کو، خواتین، بزرگوں کو، ان کو ساتھ شرارت نہ کرو۔ وہ ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ پرانے زمانے کے آدمی ہیں، یہ پرینکس ہیں، یہ چلتا ہے سب۔ یہ پھر مجھے کچھ اس کی لینگویج پہ اعتراض ہوتا تھا، اور وہ ہر دفعہ مجھے یہ کہتا تھا کہ آپ کو کیا پتہ یہ پرینکس کیا ہوتے ہیں اور یہ یوٹیوب اور ماڈرن۔ میں نے پھر اسے 2-3 بار سمجھایا کہ یار مجھے یہ نہ کہیں آئندہ، تو اس نے پھر کہہ دیا۔ تو میں نے میرا ایک کریکٹر تھا جو میں نے ریڈیو پہ پروگرام کیا وریام کے نام سے، وہ جنگ کی زبان میں، بالکل ایک جانگلی جو ہماری، ہمیں فخر ہے اس پر، وہ زبان ٹھیس، اس پہ ہم نے وہ کیا۔ تو وہ میں نے جب یہ سوچنا شروع کیا تو میں نے کہا پھر اب میں اس سے مکمل مختلف میں برعکس اس کے کرتا ہوں۔ یہ ایک لکھنوی کریکٹر ہے جو اردو بھی نستعلیق، تلفظ کمال کا، اور مجھے یہ تھا کہ بچے ہمارے انگریزی اسکولوں میں پڑھ کے اردو بھولتے جا رہے ہیں، اور ایک ذہن میں یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ کامیڈی وہ کہاں چلی گئی 50-50 والی، اور یہ اب بےہودگی، ولگیرٹی والی کامیڈی یہ ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ تو مزاح تو شائستہ بھی ہو سکتا ہے جو فیملیوں میں بیٹھ کے، بچوں میں، بیٹیوں، بہنوں۔ تو پھر میں نے وہ کامیڈی دی، اس میں پرینکس کیے، خط کو ریوائیو کیا، لیٹر پرینکس میرے دوسری زبانوں میں ہوئے ہیں ٹرانسلیٹ، کہ خط لوگ بھول چکے ہوئے تھے۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ اس میں گرامی، تو اسے نہیں پتہ تھا اس میں گرامی کیا ہوتا ہے۔ ہاں، اور پھر اسی طرح مورخہ، از لاہور تا لکھنؤ، کچھ چیزیں ریوائیو کی، اور وہ لوگوں نے پھر مجھے بتایا کہ ہم فیملیز میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اور ہیلیریس ہے۔ لیکن وہ اکراس دا بارڈر بھی اس کی بڑی پذیرائی ہوئی، جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی تھی۔ جی، مجھے یعنی علی گڑھ یونیورسٹی سے، مدارس سے بڑے بڑے علماء کا فون طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ کیا، اور کئی لوگ جنہوں نے کہا یار ہم بڑے پریشان بیٹھے تھے۔